سے کم خطرہ یہاں ہے، اور اس کے مقابل میں صحیح گردانی جانے والی کتابیں، ان کا حال بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ یقیناً لطف اندوز بھی ہوں گے، اپنے علم اور معرفت میں بھی اضافہ کریں گے. مزید باتوں کو انشاءاللہ قبلہ جاری رکھیں گے. دیکھیں باتیں جو ہے نا وہ بہت ہی ماشاءاللہ اس سلسلے میں لوگ بھی کافی محظوظ ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں سلسلہ حدیث جسے کہا جائے وہ منتہی ہوتا ہے ایک معصوم تک، اور تب ہی صحت اس کی بنتی ہے جب تک وہ معصوم تک نہیں پہنچتا. اگر نہیں پہنچے تو پھر وہ سلسلہ مخدوش ہو جاتا ہے، مرفوع ہو جاتا ہے، مرسل قرار پاتا ہے. اور اس سلسلے کے جو اصل بانی ہیں، جو بانی اسلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس سلسلے کو جاری کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جنہیں لکھوایا کرتے تھے خود پیغمبر اسلام حدیثیں لکھوایا کرتے تھے. اور یہ جو ہے نا سلسلہ کہ آپ یعنی زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں، جو باب العلم ہو، باب الفقہ ہو، باب الحکمہ ہو، کہ جس کے لیے خود امیر المومنین خود فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف باب من العلم. مجھے پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ 1000 علم کا باب سکھایا ہے، اور میں نے ہر ایک باب سے کیا ہے؟ الف باب، اس میں سے ہر ایک باب سے میں نے 1000 باب اس علم کا خود جو ہے نا وہ اختراع کیا ہے، اس سے میں سے جو ہے نا وہ نکالا ہے. یہ روایت فقط اہل تشیع کے ہاں نہیں ہے بلکہ اہل تسنن کے بھی ہاں ہے کہ 1000 کو 1000 سے جب آپ ضرب دیں گے تو پھر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ علوم کا جو سلسلہ ہے لاکھوں کی تعداد میں، کہ جو ملینز آف علوم کا جو ہے نا وہ وارث ہوا کرتا ہے، کس طرح جو ہے نا ان کو سلسلے کو اگنور کیا گیا. باہر کے ینابیع المودہ میں بھی یہ سارا سلسلہ موجود ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت بلکہ بہت ہی مفصل جو ہے نا حدیث ہے، یہ ینابیع المودہ ہے میرے پاس. اس سے جو ہے یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے، حمایت اہل بیت وقف جو ہے نا یہ جو ہے نا رجسٹرڈ ہے، اس کی لاہور سے چھپی ہے، اور کافی پرانی یہ کتاب ہے. اور اس کو تالیف کیا ہے علامہ جلیل شیخ سلیمان حسینی بلخی قندوزی حنفی سنی مفتی اعظم قسطنطنیہ. انہوں نے اس کو جو ہے نا کتاب کو تالیف کیا. بہت ہی مشہور کتاب ہے جس میں کافی جو وہ روایتیں کل بھی ایک جگہ پہ پڑھی جا رہی تھیں یہاں سے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا. یہ بھی اسی کتاب سے ہے. اور اسی کتاب کے اگر صفحہ نمبر چلے جائیں 641، اس پہ بھی بڑی جو ہے نا جتنے علوم کے اسرار ہیں، معانی ہیں، اس کی طرف متوجہ کیا گیا. اور نہ فقط امام علی علیہ السلام کا، ابھی جو آپ نے سورسز بتائیں یہاں پہ وہی سورسز لکھیں. مفصل حدیث میں مختصر سے پڑھتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. بعد میں اگر کسی نے وہ کرنا ہوا یہاں پہ نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو بعد میں وہ سٹل پوزیشن میں بھی کر کے اس کو جو ہے نا بعد میں پڑھ سکتے ہیں. پھر آقا اور ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو ہے نا علم اسرار حروف کو بطور میراث پایا. یعنی ساری کی ساری میراث جو ہے وہ ساری میراث کیوں نہیں لی گئی آخر اس وجہ سے؟ محروم رکھا گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس قول کے اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جس نے جو ہے نا اس کو جو جیومیٹری کا ہے سلسلہ اس کا باقاعدہ وضع کیا. یہ امام علی علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد پھر امامین یعنی امام حسن اور امام حسین نے اپنے باب علم کے جو اسرار حروف ہیں، یہ جو علم ابجد ہو گیا، علم جفر ہو گیا، یہ جو جس کا تعلق جو ہے نا سر اور اسرار سے ہے، وہ حاصل کیے، بطور میراث پایا. پھر اب امام حسین کے فرزند امام زین العابدین اپنے جو باپ کے علم سے جو اسرار حروف کو بطور میراث پایا. پھر آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے، پھر امام جعفر صادق نے، یعنی یہ سارے جو علوم کے رموز تھے اسرار سے، ان نقطوں کو انہوں نے حل کیا. یہ پورا کا پورا یہاں تک. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس
علم جعفر ابیض بھی ہے، جعفر احمر بھی ہے، جعفر اکبر بھی ہے، جعفر اصغر بھی ہے، اور جامعہ بھی ہے. جو بتا رہے تھے نا کہ جامعہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور مولوی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں، ہمارے پاس صحیفہ بھی ہے اور کتاب علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود ہے. یہ جو لسان الحروف ہے، مشکات انوار ہے، بیروت انوار کا بھی یہ سارے مشکل حروف جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے علوم ہیں ان کے اسرار و رموز ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کیے، اور سارے سپرد کرنے کے بعد فرما دیا. اور یہ بہترین اگر جملہ، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی یعنی تعبیر ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے مجھے علوم اور فنون کو اس طرح سکھایا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، یعنی جس طرح پرندہ لاتا ہے نا اپنے بچے کے لیے دانا بغیر کسی کمی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام نے بھی جتنے علوم اور فنون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر آئے تھے وہ سارے کے سارے سینے علی میں ودیعت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد العلم فلیأت الی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا جو در ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. جسے علم کی تلاش ہے وہ چاہیے کہ وہ باب کی طرف آئے، دروازے کی طرف آئے. خواہ مخواہ دیواروں کے ساتھ ٹکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باب کے پاس تم آؤ گے تمہیں علم ملے گا. اور یہی پہ متعدد، یہ تو خیر اتنی سیاستہ میں بھی یہ روایات موجود ہیں، اور اس کی طرف جو نشر پھر جو کوشش کی گئی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں امیر المومنین نے بڑا تحفظ کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ یعنی جو نشر حدیث کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ تم کیا کرو ہمیشہ. یہ بھی اس کو بھی نہج البلاغہ میں یہ حدیث بہت مہم ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا. اور اگر آپ دیکھیں یہ خطبہ نمبر 110 ہے، یہاں پہ فرمایا کہ وَاقْتَدُوا بِحَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَادِي. فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی جو ہدایت ہے نا اس کی طرف تم آگے بڑھو، اس رستے کی طرف تم آگے بڑھو، اس رستے کی تم اقتداء کرو، پیروی کرو. وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَانِ. سبحان اللہ، یعنی کہ تم اس کے راستے کی یعنی جو طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اس کی طرف تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. تو جو نشر حدیث ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اسلوب ہے، اس کی طرف بھی یعنی اپنے نبی کی جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ بہترین ہدایت ہے، اور آپ کی سنت پہ عمل کرو اس لیے کہ وہ بہترین سنت ہے. سب سے پہلا جو کوشش امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آج حدیث کے سلسلے میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے اور کہتے ہیں حدیث کو پروموٹ کرنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. حدیث کو حفظ کرنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. حدیث کی تشویق اور ترغیب دینے والا کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے. ساری ترغیبات دیں، ساری تشویقات کیں، نشر حدیث کے سلسلے میں سب کچھ کیا، لیکن آخر میں جو سلسلہ بنا مظلومیت کا، نام تک لینا گوارا نہیں کیا. نام لے کر کوئی تو کوڑے لگائے جائیں گے، نام لینا کو جا بلکہ نام لے کر جو ناسزا کہنا شروع کر دیا. یعنی یہ عجیب و غریب شرم آور ہے وہ تاریخ کہ جو کم از کم اتنا تو لکھتی ہے نا کہ 60 سال 70 سال، بعض کہتے ہیں 80 سال، بعض کہتے ہیں 95 سال تک، یعنی فقط نام علی کو مٹانے کی کوشش کی. آپ حدیثوں کی بات کرتے ہیں، حدیثیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ جس نام کو مٹانے کے لیے، جس نام کو لوگوں نے گوارا ہی نہیں کیا ہے، اس وہاں سے جو ہے نا حدیثیں ملیں گی. یہ تو صدقہ ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ اگر ان حدیثوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو سلسلہ ہے، اگر آپ انالیسز، میں چاہتا ہوں کہ وہ انالیسز بہت ضروری ہے. بالکل ناظرین، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں ایک سلسلہ جس کا انکار کر کے عام جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو جو ہے ایک جھانسا دے دیا گیا، لیکن الحمدللہ ہم نے آج اوپن کر دیا، کھول دیا کہ کتنا سفید جھوٹ بولا گیا تھا کہ ان کی سندیں نہیں. ہم نے سندوں کو بھی دکھایا، اپنی کتابوں کو بھی دکھایا، اور اس کا حسن کو بھی بتایا کہ ہماری کسی کتاب میں سند کا جو آخری سرا ہے وہ معصوم ہے. ہمارے یہاں یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے.
اب اس کے مقابل میں جو سرکار